بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال أيضا في رواية أخرى: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور میرے عزیز دینی بھائیوں اور دوستوں، آج اس وقت آپ کی اس بستی نیرانہ میں حاضری دینی مذاکرے کے تعلق سے تھوڑی دیر اپنے دینی اور ایمانی بھائیوں میں بیٹھ کر دین کی باتیں کی جائیں، دین کی باتیں سنائی جائیں۔ دین کی باتیں کون سی بات ہوتی ہے؟ کن باتوں کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی باتیں، حدیث شریف کی باتیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی، بتلائی ہوئی، سکھلائی ہوئی باتیں، وہ ہوتی ہیں دین کی بات۔ اور اگر کوئی انسان اپنی طرف سے کوئی بات چالو کر دے، نہ قرآن کی بات، نہ حدیث کی بات، نہ قرآن اور حدیث سے سمجھی ہوئی بات، ویسے ہی اپنی طرف سے چالو کر دے، وہ اس پر وہ ٹھپا لگا دے دین کا، اسے دین کے نام سے چالو، وہ دین نہیں۔ جیسے سکہ، روپیہ اور سکہ جس کی کوئی قیمت ہوتی ہے اور جسے مال سمجھا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ اور حکومت کی طرف سے بنایا گیا ہو، چلایا گیا ہو، اس پر مہر، دستاویز۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی جعلی طور سے اسی کی شکل و صورت جیسا، بالکل اسی جیسا، کوئی سکہ، کوئی روپیہ، کوئی نوٹ چالو کر دے، جاری کر دے، تو جب تک پتہ نہ چلے لوگوں کو تو ہو سکتا ہے اسے مال سمجھ کے قبول کر رہے ہوں، قبول کرتے ہوں، لین دین کرتے ہوں، اور اس میں مالیت سمجھتے ہوں، لیکن اگر پتہ چل گیا تو نہ صرف یہ
کہ لین دین نہیں ہوگا، بعض مرتبہ لڑائی ہو جائے گی، آپس میں جھگڑا ہو جائے گا، مجھے دھوکہ دے رہے ہو، یہ جعلی نوٹ دے رہے ہو۔ اور اگر گورنمنٹ کو پتہ چل جائے کہ کوئی شخص ایسی کوئی مشین لائے ہوئے ہے اور جعلی نوٹ تیار کر رہا ہے تو کتنا بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے، پکڑوا لیا جائے گا، کھنچوا لیا جائے گا اور سزا کا مستحق ہے۔ اس لیے کہ یہ حق صرف حکومت اور گورنمنٹ کا ہے، اس کے خاص شعبے کا ہے، اس کا ایک خاص محکمہ ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ کچھ بھی کہہ لو انگریزی میں، وہ کرتا ہے، اس کو گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ رعایا میں سے، عام لوگوں میں سے، پبلک میں سے اگر کوئی ایسا کام کرنے لگے، نمبر 2 کا کام ہے، اسے مجرم سمجھا جاتا ہے۔ اور تو اسی طرح سے دین کے تعلق سے بھی یہی بات ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کچھ بتا فرما کے، سب کچھ دین میرے عزیزوں اس طرح واضح ہے کہ جیسے دن واضح ہوتا ہے، دن سورج نکلا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، بالکل اس میں کسی طرح کی کوئی ظلمت کاری کی، خفا پوشی کی نہیں ہوتی، دین بھی ایسی واضح فرمایا گیا حدیث شریف میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ایسی شریعت دی گئی، ایسا دین دیا گیا، بیضاء نقیہ، صاف اور بالکل واضح ہے، چمکدار، صاف ستھرا، روشن، لیلھا کنہارھا، اس کی تو رات بھی ایسی ہے جیسے دن، واضح ہے، سب کچھ بتا کے آقا یہ بھی بتا کے گئے کہ اگر کوئی دین کے نام پر کچھ چالو کرے گا، اس کو ہی بتا کے گئے، جعلی دین پیش کرے گا، کیا بتا کے گئے؟ ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور کما قال، ہمارے اس دین میں اگر کوئی ایسی نئی بات نکالے جو دین نہ ہو، یعنی ہماری طرف سے اسے ثبوت، مہر، سند اور دستاویز نہیں ملی، اپنی طرف سے چالو کر رہا ہے، تو وہ بات مردود، رد ہے، ردی کی ٹوکری میں ڈالے جاتے ہیں، اور وہ شخص بھی مردود ہے، اس لیے کہ مجرم ہے، دین کے نام پر ایسے ہی وہ غیر دین کو چالو کر رہا ہے، جیسے یہ جعلی نوٹ اور جعلی روپیہ اور سکہ تیار کرنے والا شکل ایسی بنا دیتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایسا ہوگا، تبھی تو آپ کا ہوگا، ایسے لوگ ہوں گے، ہوئے ہیں، رہیں گے، ہوئے ہیں اور رہیں گے، تبھی تو یہ بات ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی کو اور امتیوں کو حوض کوثر، جام کوثر دیں گے اور پلائیں گے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی میرے امتی ہیں، فرشتے ان کو وہاں سے دھتکار دیں گے، بھگا دیں گے، سحقا سحقا، ہٹو، بھاگو یہاں سے، اور پھر بتائیں گے کہ ہمارے نہیں، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت میں سے، لیکن جنہوں نے آپ کے دین میں نئی باتیں چل رہی، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کروں گا، حدیث شریف میں اہل علم اگر بیٹھے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ ہونے چاہیے، بھلا اور تبھی تو یہ بات ہے کہ آقا یہ بھی بتا دیتے ہیں
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہر زمانے میں باقی رکھے گا. کیسے لوگوں کو کہ جو صحیح دین، صحیح اللہ کا قانون اپنے بڑوں سے حاصل کرتے رہیں گے. میرے بھائیوں، یہ جو اللہ کا قانون ہے، جو اللہ تعالیٰ نے، یہ آخری قانون جسے ہم اسلام کہتے ہیں، دین اسلام، آخری قانون. یوں تو ہر نبی پر اللہ نے قانون بھیجا اپنی اپنی اس وقت کی ان کی امتوں کے لیے. ہمارے لیے ہے کہ ہم آخری امت ہیں اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں. یہ جو آخری قانون بھیجا ہے، آخری شریعت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اتارا گیا ہے، یہ آخری قانون یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا گیا. سب جانتے ہیں، موٹی سی بات ہے. کہاں اترا؟ مکے اور مدینے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اترا تو وہ آپ نے کہاں لکھوا دیا، کہاں بیان فرمایا؟ قرآن پاک میں ہے اور حدیث شریف میں. یہ قانون اللہ کے نبی پر اترا اور اللہ کے نبی تک محدود نہیں رہا، کیونکہ یہ دین تو قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہے. تب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں. کوئی اور دین نہیں آئے گا، یہ خاتم الادیان ہے. کوئی شریعت نہیں آئے گی، یہ خاتم الشرائع ہے. کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہ قرآن پاک خاتم الکتب ہے. کوئی نئی امت نہیں آئے گی، یہ امت خاتم الامم ہے. تو وہ جو دین اور اللہ کا قانون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مأمور فرمایا، حکم فرمایا کہ یہ جو کچھ آپ کے پاس بھیجا جا رہا ہے اسے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیجیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. جو کچھ آپ کے مولا اور مالک کی طرف سے آپ کو بھیجا جا رہا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے. اگر نہ پہنچایا تو آپ نے اپنے رسول ہونے کا حق نہیں ادا کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی اپنی نبوت اور رسالت کا حق ادا نہ کرے؟ ہر نبی اور رسول اپنے رسول ہونے کا اور نبی ہونے کا حق ادا کرتا ہے. یہ ہے ہی وہ برگزیدہ اور مقدس جماعت کہ جو اللہ کی چیزہ اور چنیدہ ہوتی ہے اور اللہ کے پیام اور پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ چنتا ہے. اور جنہیں چنتا ہے وہ کسوٹی پر پورے طور سے کھڑے اترتے ہیں. کہیں ان میں جھول نہیں ہو سکتا، کہیں جھول نہیں ہو سکتا. کہیں جھول ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف کر دیں. کبھی نہیں ہو سکتا. چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچا دیا. اور حجۃ الوداع کے موقع پر یہ تقریر فرمائی ہے. حضرات صحابہ کرام موجود ہیں، ان کے مجمع میں آپ نے اعلان فرما کے سب سے تصدیق کرا. الا هل بلغ؟ ہاں بھائی بتاؤ، میں نے پہنچا دیا. سب نے کہا بے شک. 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے صحابہ کرام نے پہنچا دیا. وہ جو اللہ کا قانون ہے اسی کو ہم دین کہتے ہیں. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منتقل کیا جس جماعت کی جانب، اسی جماعت کو ہم صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. صحابہ کرام. پھر حضرات صحابہ کرام نے بالکل پورے طور سے اس دین کو اور اللہ کے قانون کو ویسا ہی سمجھا کہ جیسا اس کو سمجھنے کا حق تھا. اگر کوئی خدا نہ خواستہ صحابہ کے بارے میں سمجھتا ہو کہ نہیں انہوں نے صحیح نہیں سمجھا دین کو، تو یہ بہت بڑا جاہل ہے اور احمق ہے اور نادان ہے. اور کیا کہا ہے؟ ارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن لوگوں کی تربیت کریں گے،
جو آپ کے براہ راست شاگرد ہوں گے، تربیت یافتہ ہوں گے، اور جنہیں آپ اس دین کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، وہ نہیں سمجھے گا تو آپ اور ہم سمجھیں گے؟ سمجھا۔ پھر انہوں نے اسی طرح سے اپنے شاگردوں کو پہنچایا جنہیں تابعین کہتے ہیں، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو پہنچایا جنہیں تابعین کہتے ہیں، اور اسی طرح سے طبقۃ بعد طبقۃ، نسلا بعد نسل، خلف عن سلف، اللہ کے اس قانون کا علم، اس کی پوری جانکاری، طبقۃ بعد طبقۃ، جماعۃ بعد جماعۃ، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آخری دین بنایا، اس قانون کو آخری قانون بنایا، اور کوئی دین قانون تو آنے والا نہیں۔ انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے یہی دین ہے، یہی قانون، اور نبی کوئی نہیں آئے گا۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حدیث شریف میں بہت کثرت سے بات ارشاد فرما دی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہمارا سب کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ آخری نبی ہیں آپ۔ اب کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ بات یہاں میں ضمناً کہہ کر اس طرف بھی توجہ دلا دوں، آج کل بہت سے ڈھونگی اور مکہ جو حقیقت میں راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، ایسے بھی عجیب قسم کا بھیس بدل کر، وہ راہبر و رہنما کے بھیس میں موٹی لمبی سی تسبیح ہوگی، شاید پگڑی بھی ہو، داڑھی بھی لمبی ہو، جبہ چوغا بھی ہو، اور ذرا میٹھی میٹھی سی بہلانے پھسلانے والی باتیں کر کے خدا نخواستہ اگر کچھ کہیں آگے کسی کے تعلق سے، اس کے نبی ہونے کی بات یا اس کے مہدی اور مسیح ہونے کی بات، تو بس وہیں اس کو پکڑ لیجیے اور پکڑ کے گریبان کہ بس چلا جائے یہاں سے، ہاں ورنہ خیریت نہیں، کبھی تو ہی مہدی، کبھی تو ہی مسیح اور تو ہی نبی ہو۔ ویسے تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے اس علاقے میں لوگ اتنی بات جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے بتا دیا بہت سے لوگ ایسے دھوکہ دینے والے پھر رہے ہیں، گاؤں دیہات میں، بستیوں میں وہ گھومتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ لوگ بیچارے بعض مرتبہ نہیں سمجھتے، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں کرتے، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دعویٰ کرنے والے تو رہیں گے، یہی بتا کے گئے ہیں آقا، بہت لوگ آئیں گے ایسے، مگر سب کے سب کیا فرمایا، کلہم کذابون دجالون، سب کے سب بڑے جھوٹے ہوں گے اور دجال ہوں گے، بتا دیا آقا۔ تو میں یہ عرض کر رہا کہ اس طرح سے اللہ کے اس قانون کا علم اور اس کی جانکاری یہ ہمیشہ ہے، اور ایسی جماعت، ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہیں گے کہ جو اللہ کے اس قانون کو پورے طور سے صحیح جاننے والے اور سمجھنے والے ہوں گے، تو وہ لوگ انسانوں کو، عام اہل ایمان و مسلمانوں کو بتاتے رہیں گے کہ دیکھو بھائی یہ دین ہے، یہ غیر دین ہے، اصلی اور جعلی والی بات، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ میں نے حدیث شریف پڑھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما کے گئے کہ یحمل هذا العلم من كل خالق عذوره، حدیث شریف آقا کا ارشاد، اللہ کے اس قانون کا علم اور جانکاری بعد میں آنے والے لوگوں میں سے ایسے لوگ کہ جن میں صلاحیت ہوگی، عدالت ہوگی، ثقافت ہوگی، اور اس قانون کی جانکاری کی صلاحیت ہوگی، ایسے لوگ اپنے پیش رو لوگوں سے اللہ کے اس قانون کی جانکاری، اس کا علم حاصل کرتے رہیں گے۔ آقا بتا کے گئے بھائی اللہ کے قانون کا علم اور اللہ کے قانون کی جانکاری ہر ایک کو تو نہیں، یہاں اتنے لوگ
بہت بڑا مجموعہ ہے، سب ڈاکٹر ہیں، تھوڑے سے ہوں گے اکا دکا۔ کیوں بھائی؟ علاج معالجے کا علم اور علاج معالجے کی جانکاری، بیماریوں کی حقیقت، ان کے اسباب و علل جاننے والے کتنے ہیں یہاں؟ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں کچھ آگے بڑھوں گا، یہاں کچھ بات سمجھاؤں پہلے، 2-4 ہی تو ہوں گے، سب تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے انجینئرنگ انگریزی کا لفظ ہے ذرا، اور اس کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ جو انجینئرنگ کا فن ہے اس میں کئی طرح کے علوم ہوتے ہیں، اس کے جاننے والے بھی اگر ہوئے بھی، پڑھنے والے، سیکھنے والے، جاننے والے سب تو نہیں ہے، سب تو نہیں ہے نا۔ نقشہ نویسی، نقشہ نویس وہ بھی انجینئر ہوتا ہے جو مکان کا نقشہ بناتا ہے، نقشہ پاس کرتا ہے۔ تو نقشہ نویسی کا فن جاننے والے بھی شاید اس کا دکھا ہی ہوں گے اگر ہوئے، سب تو نہیں۔ میرے ساتھ چلو ذرا، میں جو پوچھوں تو بتاتے چلو۔ اچھا، اسی طرح سے مکان تعمیر کرنے والے، معمار، فن تعمیر کے جاننے والے تھوڑے ہی ہوں گے، سب تو نہیں ہے۔ کپڑا سلنا، اس علم اور فن کے جاننے والے تھوڑے ہی ہیں۔ بڑھی گری کے مستری، فرنیچر والے بھی تھوڑے ہی ہیں۔ لوہار اور حداد، لوہار کا بھی ایک پیشہ ہے لوہے کا، سب تو نہیں، کیا سب ہے؟ اور اللہ کا قانون جاننے والے بالکل تھوڑے ہی ہیں۔ اللہ کا قانون جاننے والے، بس یہی کہنا چاہتا تھا۔ اللہ کا قانون جاننے والی جماعت کون سی ہے؟ اللہ کا قانون جاننے والے جو لوگ ہوتے ہیں، بھائی جیسے علاج معالجے کو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں، اور اس فن کو جاننے والے ہوتے ہیں انہیں انجینئر کہتے ہیں۔ بڑی گری کے جاننے والوں کو مثلاً کارپینٹر، بڑی کو پہلے کہتے تھے، اب ذرا مہذب لفظ ہے کارپینٹر، شاید وہ کہتے ہیں۔ اور ان کو مثلاً کیا کہتے ہیں، لوہار کچھ اور بھی کہتے ہیں، سیفی کہتے ہیں، ان کو درزی کہتے ہیں، اس کو معمار کہتے ہیں۔ تو اللہ کا قانون جاننے والے جو لوگ ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ علماء۔ علماء یہ عربی زبان کا لفظ ہے، علم سے ہے۔ علماء، علماء کنہیں کہا جاتا ہے؟ اللہ کا قانون جاننے والے، قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے۔ اب ایک بات اور پوچھتا ہوں، ایک ہے تندرست ہونا اور ایک ہے ڈاکٹر ہونا، ایک ہی بات ہے، بہت فرق ہے؟ فرق ہے بھائی، تندرست تو ماشاءاللہ یہاں بہت ہو سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ایک دو ہی ہوں۔ علاج معالجے کا کام ڈاکٹر کر سکتا ہے یا اس کے لیے تندرست ہونا کافی ہے؟ بس جو آدمی تندرست ہوگا وہ کرے گا علاج معالجہ، دکان کھول کے بیٹھ جائے۔ اب اسی طرح سمجھو، ایک ہے صالح ہونا، نیک ہونا۔ نیک ہونا، نیک ہونا کا کیا مطلب؟ آدمی نماز کا پابند ہے اور ماشاءاللہ اللہ کے احکام کا پابند ہے، اطاعت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نیک بندہ ہے جی۔ ایک ہے نیک ہونا، صالح ہونا عربی زبان کا لفظ، اور ایک ہے عالم ہونا، اللہ کا قانون جاننے والا ہونا۔ فرق نہیں؟ بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسے تندرست ہونا اور بات ہے اور ڈاکٹر ہونا اور بات ہے، اسی طرح سے نیک ہونا اور بات ہے اور اللہ کے قانون کو جاننے والا ہونا اور بات ہے۔ اللہ کے قانون کو جو جاننے والے ہوتے ہیں ان کا کام بتایا ہے ہمارے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا بتایا ان کا کام؟ ينفون عنه تحریف الغالین،
تین کام بتائے، وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ اوہو، یہ بات میں نے اس سیاق میں ذکر کی تھی کہ دو باتیں، وہ جو دین کے نام پر کچھ چیزیں چالو کرنے والے ہوں گے قیامت میں حوض کوثر پر، جنہیں فرشتے دھتکاریں گے، دھکا دے کے ہٹا دیں گے، سحقاً سحقاً دور کر دیں گے، تو یہ ہوگا۔ پھر یہ لوگ جو گڑبڑ کرنے والے ہوں گے اللہ کے قانون کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ کیا ایسا انتظام بھی کریں گے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو لوگوں کو بتائیں، کن لوگوں کو؟ جو بیچارے عالم ہیں، جو اللہ کا قانون نہیں جانتے، جو اللہ کا قانون نہیں جانتے، نہ جاننے والوں کو یہ جاننے والے بتانے والے ہوں گے کہ نہیں؟ کہ ہوں گے۔ ایسے کیسے چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ؟ جب اس دین کو محفوظ رکھنا ہے قیامت تک کے لیے، تو یہ دنیا دارالاسباب ہے، دارالاسباب ہے یہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اسباب کے تحت چلتی ہے۔ قادر تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی ہے کہ آپ کچھ نہ کھائیں اور اللہ کو زندہ رکھیں، کچھ نہ پئیں آپ زندہ رہیں گے۔ قادر تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی ہے کہ جو مسجد کی دیواریں اینٹ کی ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ابھی حکم دیں تو بالکل سونے میں تبدیل ہو جائیں، چاندی میں تبدیل ہو جائیں، ہیرے موتی میں تبدیل ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے۔ قادر تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی ہیں کہ بچے کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے، حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام کے کون کہاں ماں ہے اور کہاں باپ ہے؟ اور قادر اس بات پر ہے کہ پیدا کرتے ہی اسے پورا بنا دیں، لیکن اللہ کی عادت یہاں ایسے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس قانون اور قانون کے علم کو محفوظ رکھیں گے کیسے؟ اسباب کے ذریعے۔ اسباب کے ذریعے سے وہ اسباب کیا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں اس قانون کا صحیح علم رکھنے والے، بالکل صحیح طور سے قانون کی جانکاری رکھنے والے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں۔ صحیح بات کہ اگر کوئی اس میں گڑبڑ کرے گا وہ بتائے، وہ بتائے۔ یہ تین باتیں بتائی نبی پاک علیہ، ان باتوں کو سمجھانے کے لیے پہلے میں ذرا کچھ موٹی موٹی سی باتیں آپ لوگوں سے کروں تاکہ سمجھ میں آئے۔ 24 گھنٹے میں نمازیں فرض کتنی ہے بھائی؟ ماشاء اللہ، یہ تو موٹی سی بات ہے۔ اچھا، پورے سال میں روزے فرض کتنے ہیں؟ 2 کے تو نہیں؟ یا ہر مہینے میں بھی کچھ 3 یا 5 فرض ہوں؟ نفل ہیں۔ اچھا، نمازیں 5 ہی فرض ہیں؟ روزانہ 20 رکعت 10 بجے 11 بجے 9 بجے فرض نہیں ہے؟ ماشاء اللہ، صحیح بتایا آپ نے۔ اب میں آپ لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک معمول بنا لے، کیا معمول بنا لے کہ میں صبح کو 9 بجے 10 بجے 11 بجے اپنی سہولت کے لحاظ سے 20 رکعت پڑھوں، کیوں پڑھا کروں گا؟ ثواب کیوں؟ تو ناجائز ہے؟ تو ناجائز ہے، بھائی عبادت ہے، جائز ہے، ثواب ملے گا۔ ایسے ہی کوئی شخص یہ معمول بنا لے کہ میں ہر مہینے میں 5 روزے رکھا کروں، کیوں رکھا کروں گا؟ اللہ راضی خوش ہونے ثواب ملے گا۔ ناجائز ہے؟ نہیں ہے نا؟ لیکن یہ تو آپ لوگوں نے کہہ دیا، ورنہ میں کہتا کہ ابھی آپ نہ بولیے۔ جو شخص روزانہ 20 رکعت نفل پڑھتا ہے، دیکھو نفلی بولا جا رہا ہے زبان سے، اگر وہ انہیں فرض سمجھ کے پڑھے، اگر وہ انہیں فرض سمجھ کے پڑھے، اب بھی جائز ہوگا پڑھنا؟
اور اسی طرح سے جو نہیں پڑھتا اسے ملامت کیا کرے، انگلی اٹھایا کرے، پیٹو ہے اور یہ لیٹو ہے، کھانے کی لگی رہتی ہے، آرام کی لگی رہتی ہے، اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے 20 رکعت پڑھے، دوسروں کو ملامت کرتا ہے، اب بھی جائز ہے؟ نہیں، ٹھیک نہیں۔ اگر ان دو باتوں میں سے ایک بات بھی پائی جاتی ہے اب اس کے لیے بھی وہ 20 رکعت پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ جب جائز ہے جب اس کو اس درجے پر رکھے جو اللہ کے قانون میں اس کا درجہ ہے، اس نے درجہ بڑھا دیا، نفل تھی اللہ کے قانون میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نفل ہے، تو انہیں فرض کہاں سے سمجھ لیا؟ اگر نفل سمجھتا ہے دوسروں کو ملامت نہیں کرتا، ظاہر ہے ثواب ملے گا۔ یہی معاملہ روزے کا ہے، 5 کا چاہے 10 رکھے، 15 رکھے، یہاں بھی وہی 2 شرطیں ہیں، بشرطے کہ وہ انہیں فرض نہ سمجھے۔ اگر فرض سمجھے گا تو نہ صرف یہ کہ پڑھنا جائز نہیں ہوگا، مجرم ہوگا، مجرم۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسے اس چیز کو جو اللہ کے قانون میں اس کا درجہ ہے اس سے آگے بڑھا رہا ہے۔ کسی کو نہ اللہ کے قانون میں کسی چیز کے بڑھانے کا حق نہ گھٹانے کا حق نہیں رکھتا، تو ملامت کرتا ہے، توفیق نہیں ہوتی، پیٹ اٹھے تو کھاتا رہتا ہے، اب جائز بھی نہیں ہوگا۔ کسی چیز کو اور ایک مثال اور دیتا، فجر کی نماز فرض 2 رکعت ہے، 4 رکعت ہے، اگر کوئی 3 رکعت پڑھے ثواب ملنا چاہیے، مجاہدہ بڑھ گیا اس کا، گناہ ہوگا، وہ تو کسی کو ڈاکہ ڈال رہا ہے کیا؟ وہ کسی کا مال لوٹ رہا ہے، قتل کر رہا ہے، 1 رکعت میں اور اللہ کی رکوع بھی وہی، سجدہ بھی وہی، قوم جلسہ بھی وہی، اور تسبیح و تلاوت بھی وہی، کون سی غلطی کر دی؟ حکم کے خلاف ہے، ماشاء اللہ، بہت بڑھیا بات کر رہے ہیں، حکم کے خلاف، یہی کہلوانا چاہتا ہوں۔ تو اسی طرح سے اگر ظہر کے فرض 4 کے بجائے کوئی 6 پڑھے، آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں بات، اب میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا جو بات آپ لوگوں کو سمجھانی ہے۔ یہ لفظ آیا ہے حدیث شریف میں، ینفون عنہ تحریف الغالی، کہ دین میں اللہ کے قانون میں جس چیز کا جو درجہ ہے، بعض لوگ اسے اس کے درجے سے آگے بڑھانے والے ہوں گے، اور یہ آگے بڑھانا یہ اس دین کے حلیے کو بگاڑ دینا ہے۔ اگر کوئی کہا کرے بھائی رمضان کے روزے اب تک تمہیں بتائے لوگوں نے 1 مہینے کے فرض، نہیں 2 مہینے کے فرض ہیں، اللہ کے قانون کو بگاڑ دیا، شریعت کو بگاڑ دیا، تحریف کر دی کہ قرآن حدیث میں تو 1 مہینے کے ہیں، 1 مہینے کے تو کہاں سے لایا؟ تو یہ میں سمجھا رہا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، اللہ کے قانون میں جو اس طرح، اسے کہتے ہیں غلو۔ لوگ اردو میں بھی بولا کرتے ہیں کہ ارے اس میں تو غلو ہے، غلو بولتے ہیں، غلو درجے سے آگے بڑھا دینا، حد سے تجاوز کر جانا۔ اس طرح سے جو لوگ اللہ کے قانون میں تحریف کریں گے، تبدیلی کریں گے، حلیہ بگاڑیں گے، یہ جو اللہ کا قانون جاننے والے لوگ ہیں، یہ اس طرح کے حلیہ بگاڑنے کا، تحریف کا پردہ چاک کر دیں گے اور لوگوں کو بتا دیں گے کہ یہ مکار ہیں اور یہ اللہ کے قانون میں تحریف کرنے والے لوگ ہیں، بچو۔ کون کرے گا یہ کام؟ اللہ کا قانون جاننے والے علماء۔ یا میں حدیث شریف پڑھ رہا ہوں، میں کسی کی رائے نہیں پیش کرتا۔ یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالی وانتحال المبطلین۔ بعض لوگ ہوں گے اہل باطل، اہل حق نہیں ہوں گے، اور وہ اپنے کو اہل حق جچائیں گے، اہل حق کی طرف منسوب کریں گے،
بہت سی باتیں حق کا لیبل لگا کے کہیں گے. اللہ کا قانون جاننے والے ان کی اس مکاری کا، ان کی اس تصنع اور بناوٹ کا اور ان کے اس باطل کا بھی پردہ چاہیے. کون کریں گے؟ علماء. وتأویل الجاہلی، جاہلی جانتے تو ہے نہیں اللہ کا قانون، اور لگے بگھانے، لگے اجتہاد کرنے، اور یہاں منبر پر کھڑے ہو کے تقریر کرنے. اللہ جانے کیا کیا ہانکیں گے. یہ اللہ کے قانون کی جانکاری رکھنے والے ہیں، ان کی بھی حقیقت بتا دیں گے. ان کی یہ جو غلط تعویل و توجیہ ہوگی اس کا بھی پردہ چاہتے ہیں. اس سے آپ لوگوں کو دو باتیں سمجھنی چاہیے. معلوم ہوا کہ امت میں ایسے لوگ ہوتے رہیں گے، یہ سب دین کے عنوان پر ہے. دیکھا آپ نے، یہ سب جو لوگ کریں گے دین کے عنوان پر کریں گے. شکل بظاہر وہ دین کی ہوگی جیسے میں نے ابھی کہا، لیکن آپ لوگوں نے فوراً کہا نہ جی وہ تو گناہ ہے. بس شکل تو دین ہی کی ہے. فجر کی 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت کوئی پڑھے، اور صرف 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بجائے ہر مہینے میں 15 روزے رکھے، روزہ دین نہیں. اور عید بقرعید کو بھی رکھ لے. پھر تو صوفی جی کے کیا کہیں، سب کو ہٹا دیا صوفی جی نے. اس لیے کہ آج صوفی جی کا مجاہدہ بہت بڑھ گیا. سب کے تو منہ کھلے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں صوفی جی آج بھی اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے بڑے اخلاص کے ساتھ. کسی کو پتہ ہی نہیں. روزانہ روزہ رکھنا کون سی خوبی کی بات ہے، سبھی رکھتے ہیں. آج روزہ رکھنا عید کے دن کے سب تو کھا رہے ہیں، اور یہ صوفی جی آج بھی منہ بند کیے ہوئے ہیں. ملے گا سماج، اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی. حالانکہ کیا فرق ہو گیا آپ بتائیے. بالکل وہی روزہ ہے، بالکل وہی حقیقت ہے. صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک وہی عمل پایا جا رہا ہے. یہی تو ہوا کہ اللہ کے قانون کے خلاف ہو گیا. میرے بھائی، دین نام ہے اللہ کے قانون کی تعمیل کا. اگر اللہ کا قانون ہے آپ اس کی تعمیل کر رہے ہیں تو دین ہے. اگر اللہ کا قانون نہیں ہے، قانون کے خلاف ہے، چاہے کتنی ہی بڑی شکل دین کی ہو، میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں وہ دین نہیں. نماز سے بڑھ کے کیا دین ہوگا؟ لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ دین نہیں. روزے سے بڑھ کے کیا ہوگا دین؟ مگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ دین نہیں. اور وجہ کیا؟ کہ اللہ کے قانون کے خلاف. اس قانون کے موافق ہونے کو اور قانون کے خلاف ہونے کو کون بتائے گا؟ یہ بتائیں گے جو ذرا کچھ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب کسی وجہ سے نماز پڑھنے لگے. ابھی ذرا سنتے رہیو، نماز پڑھنے لگے اور ماشاءاللہ تسبیح بھی ہاتھ میں لے لی، اور ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھنے لگے اور تلاوت بھی کرنے لگے. یہ سب کام اچھے ہیں، دین کے ہیں، مگر یہ ہے نیک ہونا. جیسے میں نے کہا تھا تندرست ہونا، اور اللہ کے قانون کی جانکاری وہ دوسری چیز. یا اور کھل کے کہوں، کہہ دو ایک چلہ لگا دیا. وہ پہلے بیچارے نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنے لگے. اچھا 4 چلے لگا لیے اور زیادہ نماز پڑھنے لگے. اچھا نیک ہو گئے، بری بات نہیں، نیک ہو گئے. ان کی زندگی میں دین کا شوق آ گیا، ذوق آ گیا، دین آنے لگا مان لو. لیکن کیا اللہ کا قانون جاننے والے ہو گئے؟ بس گڑبڑ یہی ہے، پانی یہیں آ کے متتا ہے. صحیح بات. یہی دین کی ترجمانی کرنے کا، دین کی بات بتانے کا حق کسے ہے؟ علاج، دوا، ڈاکٹری، بیماری کی تشخیص، تجویز کا حق ڈاکٹر کو ہے، تندرست کو نہیں ہے. انجینئرنگ سے متعلق بولنے کا حق انجینئر کو ہے، ڈاکٹر کو نہیں. اسی طرح سے بڑھی گری سے متعلق اچھائی اور برائی وہ جانتا ہے جو اس فن کا مالک ہے.
عام آدمی کو دخل دینے کا حق نہیں. ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے، سارے دیکھتے رہتے، کوئی لقمہ نہیں دیتا. کیا پتہ جانتا ہے. وہ نشتر چلاتا ہے، تھوڑا جب پک جاتا ہے مادے فاصلہ نکالنے کے لیے کوئی لقمہ نہیں دیتا. وہ آپریشن کرتا ہے، آپریشن کتنا بھاری عمل ہے وحشتناک، کوئی لقمہ نہیں دیتا. تندرست آدمی آپریشن کر دے نا، تندرست آدمی نشتر چلا کے نہیں کر سکتا. جس نے سیکھا نہ ہو وہ صحیح طرح انجیکشن نہیں لگا سکتا. جس نے سیکھا نہ ہو آگے کی کہہ دوں وہ صحیح طرح جوتا بھی نہیں گاڑ سکتا، چاہے بادشاہ اور وزیر ہی کیوں نہ ہو. بادشاہ وزیر اس کی بڑی صلاحیتیں ہیں، وہ ملک چلانا جانتا ہے، سلطنت و دولت و حکومت چلانا جانتا ہے، لیکن جوتا نہیں گاڑ سکتا. بات ساری یہ ہے کہ جسے جس چیز کی جانکاری ہے اس سے متعلق اسے ہی لب کشائی کا حق ہے، اسے بولنے کا حق ہے، اسے ترجمانی کرنے کا حق ہے، اسے بتانے کا حق ہے. میرے بھائی، دین کی ترجمانی ہمیشہ ان لوگوں نے کی جو دین کو جانتے ہیں، اللہ کے قانون کا علم رکھتے ہیں، علماء. بس انہی کو حق ہے، انہی کو حق ہے. جو شخص اللہ کا قانون اتنا آسان نہیں میرے بھائی. یہ گورنمنٹ کا قانون کون جانتا ہے؟ وکیل کون جانتا ہے جس نے وکالت کی، LLB پڑھا. گورنمنٹ کے قانون کے تعلق سے اگر کوئی شخص اس کی تشریح شروع کر دے، اسے بیان کرنا شروع کر دے اور اس کی ابجد سے بھی واقف نہ ہو، سیکھا نہ ہو، سمجھا نہ ہو، جانکاری نہ ہو، اور گورنمنٹ کو پتہ چل جائے، کھنچوا لیا جائے گا، مجرم ہے. حالانکہ یہ بہت چھوٹا سا معمولی سا قانون ہے، اور اللہ نے جو قانون بھیجا اس قانون کو سمجھنے کے لیے، اس کی جانکاری کے لیے کتنے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کس طرح جاگنا پڑتا ہے، کھپانا پڑتا ہے. قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 15 علوم علماء نے ضروری کرا. اللہ کے قانون کا پہلا سرچشمہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک اور حدیث شریف میں جو اللہ کا قانون ہے، اسے جاننے اور سمجھنے کے لیے مدرسوں میں رہنے پڑھنے والے لوگ 15 سال، 20 سال، 30 سال خرچ کرتے ہیں، اپنے کو کھپاتے ہیں، تب بھی سب اللہ کے قانون کو صحیح سمجھنے والے نہیں ہو پاتے. چند ہوتے ہیں. اتنا نازک معاملہ ہے. اس لیے اللہ کے قانون کے تعلق سے کہ کیا ہے دین، کیا ہے غیر دین، کیا ہے حق، کیا ہے باطل، کیا ہے صحیح اور کیا ہے غلط، اس کا پتہ صرف اور صرف تھوڑی بہت باتوں کا پتہ تو ہم لوگوں کو بھی ہو جائے. جیسے آپ نے بھی خود بتا دیا کہ جی 2 رکعت تو صحیح ہے، تیسری غلط ہے، بتایا بھی آپ لوگوں نے. ابھی رمضان کا روزہ تو صحیح ہے اور عید بقرعید کا حرام ہے. موٹی موٹی سی بات، لیکن عمومی طور سے اللہ کے قانون کا تفصیلی طور سے جو علم اور جانکاری ہے وہ صرف اور صرف علماء کو ہے. علماء کو ہے. علماء ہی کا یہ فریض منصبی ہے کہ وہ دین کی ترجمانی کریں، اللہ کے قانون اور اس سے متعلق جانکاری عام انسانوں کی طرف منتقل کریں، انہیں پہنچائیں، انہیں بتائیں. اور جو اللہ کا صحیح قانون جاننے والے ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ کبھی بھی اس قانون کی ترجمانی میں غلطی نہیں کریں گے، کبھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں. اور اگر کوئی قرآن و حدیث کے خلاف کہہ رہا ہے اور کتنا کہہ رہا ہے، بات کو سمجھو کہ 1 سال میں ایک ڈاکٹر کے 100 کیس بگڑ گئے. وہ بھی ڈاکٹر ہے تو صحیح، ہاں ڈاکٹر کا نام تو لگا ہوا ہے، وہ کیا ڈاکٹر جس کے 1 سال میں 100 کیس بگڑ گئے، ٹھیک ہے، کہنے کو اس کے ساتھ ڈاکٹر کا نام تو لگا ہوا. تو بڑے جھولا چھاپ بہت ہیں، اور چھوٹی موٹی سی جھوپڑی ڈالے اور کھوکا لگائے مستند نہیں ہے.
وہ کیا ڈاکٹر ہوا کہ جس کے 1 سال میں 100 کیس بھی ہوتے؟ وہ کیا عالم ہوا کہ جس نے قرآن و حدیث کے خلاف 50 اور 100 باتیں کہیں؟ تو صاحب کہتے تو ہیں مولوی، ہاں مولوی ہونے میں تو زیادہ وقت نہیں لگتا، تو کبھی حاضر ہو گئے، کبھی غائب ہو گئے، کبھی امتحان میں پاس ہو گئے، کبھی فیل ہو گئے، گرتے پڑتے 5-7 سال مدرسے میں کبڈی کھیل لی، مولوی تو ہے سند مل گئی۔ عالم اس کے لیے کھپانا پڑتا ہے۔ وہ کیا عالم ہے کہ جس نے 50 اور 100 باتیں، اور وہ بھی بڑی موٹی موٹی باتیں قرآن و حدیث کے خلاف کہی، اور ایسے شخص پر کبھی بڑے علماء اعتماد نہیں کر سکتے، اپنے اکابر و بزرگان دین۔ جیسے اس ڈاکٹر کے اوپر جس کے 1 سال میں 100 کیس بگڑ گئے، بڑے ڈاکٹر جو صاحب فن ہیں کبھی اعتماد نہیں کرتے، اس سے رجوع کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ اگر اس سے رجوع کوئی کرے گا تو قبرستان آباد کرے، ایسا جھولا چھاپ ڈاکٹر وہ قبرستان بسائے گا جی۔ تو اسی طرح سے ایسا شخص چاہے اس کے ساتھ نام لگ گیا ہو، مولوی عالم بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ ایسا ہی ہے جیسے کچے پکے آج کل بہت ڈاکٹر ہیں غیر مستند۔ صحیح عالم وہ ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات نہیں۔ صحیح بات۔ ایسے علماء کو حق ہے دین کی بات بتانے کا، دین کی ترجمانی کرنے کا۔ میں کیا کہوں آپ لوگوں سے میرے بھائی، بہت جی دکھا ہوا ہے۔ جو چاہتا ہے ممبر پر براجمان ہو جاتا ہے۔ ممبر سے مراد ممبر پر ہو یا کرسی پر، کیا کھڑا ہو جاتا ہے، کیا کرتا ہے تو بیان کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمہوریت ہے، سیکولرزمیت ہے، آزادی ہے، جو چاہے اظہار رائے جو چاہے کرے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی اور ہو تو یہ جو برساتی میڈک ہے نا، ٹوں 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 ٹوں، یا کچھوے کی طرح گردن نکالے ہوئے آپ بیان کر رہے ہیں دین کی بات، اتنے ڈنڈے اور عصا پڑھتے، پہلی بات تو ان کو حق ہی نہیں ہوتا، وہ ممبر تک آ ہی نہیں سکتے تھے۔ عمومی بیان کا جاہل کو حق نہیں، اجازت نہیں ہے اللہ کے قانون میں کہ وہ کھڑے ہو کے اللہ کے قانون کی ترجمانی کرے۔ بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے، اگر کرے گا قانون جانتا نہیں تو گڑبڑ کرے گا۔ اسلامی حکومت نہیں ہے، دعا کر لو کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی آنکھوں سے اسلامی حکومت دے۔ میرے بھائی بہت سی اصلاحات اسلامی حکومت ہی کر سکتی ہے، حکومت ہی کر سکتی ہے، علماء نہیں کر سکتے۔ علماء کیا کر سکتے ہیں؟ زبان سے بتا سکتے ہیں، لیکن بہت سی اصلاح ڈنڈے سے ہوتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین تھے تو اپنے قلم رو میں اعلان کرا دیا تھا کہ خبردار، تجارت کے لیے دکان پر وہ بیٹھ سکتا ہے جو اللہ کا قانون جانتا ہو، خرید و فروخت کا قانون جانتا ہو، ورنہ خبردار حق نہیں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ماشاءاللہ عصا ہمیشہ تیار رہتا تھا، ان کی تو تلوار تیار رہتی تھی۔ دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی گردن اڑا دیں۔ تو عصا رہتا تھا، اور وہ بھی نہ ہوتا تو ہاتھ ہی اللہ کے فضل و کرم سے ایسا تھا کہ مار دیں تو نیچے جا پڑے۔ اب تم لوگوں کو کیا بتاؤں، ایک مرتبہ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے خلاف کام کیا تھا تو مار دیا تھا گھونسا۔ فرماتے ہیں فخرت لیشتی، میں سبیل کے بل جا پڑا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسلامی حکومت ہو تو یہ جو آج کل عمامہ باندھ لیا اور لمبا سا کرتا پہن لیا اور بڑی سی تسبیح لے لی، بھائی تم نیک ہو، نیک رہو، عالم نہ بنو، اللہ کے قانون کے ترجمان مت بنو۔
کتاب پڑھ کے سناؤ اپنے بزرگوں کی جو مستند کتابیں ہیں. کھڑے ہو جاتے ہیں. میں سچ کہتا ہوں میں کئی مرتبہ بیٹھا الف سے لے کے یا تک ساری باتیں بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے. صحیح بات. بالکل قرآن و حدیث کے خلاف. غیرت نہیں آئے گی ہم لوگوں کو, غیرت نہیں آئے گی, خون نہیں کھولے گا کہ ہمارے مولا اور مالک کا قانون اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت اور تم قطر بمند کر رہے ہو. تمہارے ہاتھوں میں وہ آ کر کے ایسے ہو گئی جیسے موم کی گڑیا, جیسے چاہو موڑ دو مروڑ دو. غیرت نہیں آئے گی. کیسے نہیں آئے گی غیرت؟ خون کھول جاتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے قانون کی تحریف, اللہ کے قانون کا حلیہ بگاڑتا ہے. ابھی ہم تو اللہ ہی کے دین کی محبت میں کہہ رہے ہیں, وہ ایسی ہی محبت ہے جیسے تم لوگوں سے یوں کہو بھائی عید بقرعید کا روزہ بھی رکھا کرو, ہاں, اور ہر مہینے کے 15 روزے اور رکھو جب ہوگی نجات. فجر کی رکعت 2 کے بجائے 4 پڑھو جب ہوگی نجات, مجاہدہ کرو. یہ ایسی ہی محبت ہے تمہاری. میرے بھائی اللہ کا جو قانون ہو بس اسے سمجھو, اس پر چلو, وہ امت کو بتاؤ, اس پر لے چلو. باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں. نجات کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لائے ہیں اور شریعت کامل و مکمل ہے. اعلان کرا دیا گیا تھا اسی دن حجۃ الوداع کے موقع پر آیت بھیج کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل و مکمل کر دیا. دین ایک دن میں نہیں پورا ہوا. جیسے عمارت معمار بناتا جاتا ہے ایک دن میں نہیں پوری ہوتی. دینی احکام اترتے رہے, آتے رہے, نازل ہوتے رہے, آخر میں پورا دین جب ہو گیا تو یہ آیت بھیج دی گئی. اب دین میں کسی اضافے کی نہیں جائے. دین وہ ہے جو قرآن و حدیث میں ہے, اور قرآن و حدیث سے سمجھ کر ان علماء نے جنہیں فقہا کہتے ہیں, جنہیں ائمہ مجتہدین کہتے ہیں, انہوں نے سمجھ کے لکھا ہے. بس وہ دین ہے. میرے دماغ میں کوئی چیز آ جائے, میرے دماغ کی اپج کا نام دین ہرگز نہیں. میرے تیرے دماغ اور میرے تیرے الہام کا نام دین نہیں ہے. اپنا الہام رسی کی ٹوکری میں ڈالو, اپنا سر دیواروں سے مارو. اللہ کے لیے قرآن اور حدیث کو محفوظ رہنے دو, اس میں کسی چیز کا اضافہ مت کرو. ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم بری ہیں ان چیزوں سے جو لوگ دین کے نام پر آج امت میں چالو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ نہیں کرو گے تو نجات نہیں ہوگی, اور یہ نہیں کرو گے تو نجات نہیں ہوگی, اور یہ نہیں کرو گے تو نجات نہیں ہوگی. تم نے ٹھیکہ لے کر رکھا نجات کا. نجات کا ٹھیکہ تو دین میں ہے, اور دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب بتا. کیا ہو رہا ہے, حیرت ہے. اور انشاءاللہ اب علماء اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. میں تو 20 سال سے دعا بھی کر رہا ہوں اور اپنی حد تک جتنا ہوتا ہے کہتا ہوں. اب انشاءاللہ علماء اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اٹھے ہیں. اب وقت آ گیا, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتائیں گے, بتاتے بھی ہیں, لیکن اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب اور وضاحت کے ساتھ بتائیں گے کہ بس یہ دین ہے, یہ دین نہیں ہے, یہ دین ہے, یہ دین نہیں ہے, یہ دین ہے, یہ دین نہیں ہے, یہ دین ہے, یہ دین نہیں ہے. میں سمجھا رہا تھا ذمہ داری ينفون عن تحریف الغالب وانتحال المبطلین وتعویل الجاہلین. نکلو, کہاں نکلو, کہاں نکلو. خروج فرض ہے. کس کی شریعت میں فرض ہے؟ کون سی شریعت میں فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو فرض ہے نہیں. حضرت گنگوہی نہیں نکلے, حضرت نانوتوی نہیں نکلے, حضرت مدنی نہیں نکلے, شیخ الہند نہیں نکلے, اور حضرت تھانوی نہیں نکلے, مولانا احمد علی محدث سہارنپوری نہیں نکلے, علامہ یہاں سے لے کے اوپر تک کوئی نہیں نکلا. 8 اور 10 لوگوں کو لے کے کوئی نہیں نکلا. تو پھر ان کی تو نجات ہی نہیں ہوگی, انہوں نے فریضہ چھوڑ دیا.
نکلو، خروج نفل فرض ہے. کون سی شریعت میں فرض ہے؟ آؤ تو ذرا ہمارے سامنے. کون سی شریعت میں فرض ہے؟ شریعت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی. اللہ کا قانون وہ ہے، دین وہ ہے. تمہارے دماغ کی اپج کا نام دین نہیں ہے، یہ ردی کی ٹوکری میں ڈالے جانے والی چیز ہے. تم کہو گے جی پھر نہ نکلے. نہیں، میں یہ نہیں کہتا. وہی بات، کون سی 20 رکعت نفل فرض ہے؟ نہیں. کون کہتا ہے 20 رکعت نفل فرض ہے؟ کون سی شریعت میں فرض ہے؟ ابھی پھر 20 رکعت نہ پڑھیں مگر انہیں نفل سمجھ کے پڑھو. صحیح بات. دیکھیں، مشورہ چھوڑ کے چلا جانا ایک موقع ایسا قرآن پاک میں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. میدان جنگ جہاد میں آدمی گیا ہو اور وہاں سے پیٹ پھرا کے بھاگ آئے، قرآن پاک میں بتایا گیا وہ اتنا بڑا گناہ ہے، سارے اعمال اس کے حق ہو جائیں گے. یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اگر مسجد میں مشورے کے لیے نہیں بیٹھتا اور مشورہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. کون سی شریعت میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو تو ہم بھی جانتے ہیں، قرآن حدیث کو تو ہم بھی جانتے ہیں. کون سی شریعت میں گناہ ہے؟ یہ آیا کہاں سے؟ یہ 10 آدمی بیٹھ کر کے جو مشورہ کرتے ہیں مولانا الیاس صاحب کی زندگی میں بھی نہیں ہے، اور اس سے پہلے پوری زندگی خالی ہے. میرا چیلنج ہے، کوئی بتائے کہاں سے آیا؟ کون سی شریعت میں؟ ابھی پھر بیٹھا نہ کریں. کس لیے بیٹھتے ہو ہم یہ پوچھیں گے، پھر دیکھا جائے گا کہ وہ بیٹھنا جائز ہے یا نہیں. لیکن جو تم کہتے ہو کہ تو نہیں بیٹھتا تو اس سے بڑا گناہ ہے، کون سی شریعت میں؟ کیا کر رہے ہو؟ دین بالکل واضح ہے، تمہارے دماغ کی اپج کا نام دین ہے. کہتے ہیں اگر یہ بھی کہہ دیا کہ آج نہیں کل نکلوں گا تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حشر ہوگا. ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب غزوہ تھا، تو اس میں سب کو جانے کا اعلان ہو گیا تھا جسے نفیر عام کہتے ہیں. بس صحابہ نہیں ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھو نبی شارع ہے، اس پر اللہ کا قانون اتر رہا ہے، اس کے حکم کی تعمیل واجب اور لازم ہے. نہیں کہ ان صحابہ نے کسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عقاب نازل ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کرایا ان کا، یہاں تک کہ انہوں نے توبہ کر. یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، وہی آ رہی ہے، سب کچھ وہاں سے ہو رہا ہے. اب کون ہے کہ جس کے اوپر وہی آ رہی ہو؟ صحیح، وہ نکلنا اس کو جہاد کے لیے تھا، اس کا حکم تھا، فرض تھا. کہتے ہیں اگر جماعت میں نہ نکلے اور یوں بھی کہہ دیا کہ کل نکلوں گا تو کعب بن مالک جیسا حشر ہوگا. حضرت گنگوئی تو پوری زندگی نہیں نکلے، حضرت تھانوی نہیں نکلے، اور تمہیں کیا کیا بتاؤں اور کہہ دوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہیں نکلے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے نہیں نکلے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہیں نکلے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نہیں نکلے، اور کہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے باہر نہیں نکلے. چیلنج ہے میرا، کوئی بات کرے. میں نے بات کی کہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے حضرت مولانا استاد محترم سعید صاحب پانی پوری دعوت برکاتہ فرمایا بالکل صحیح ہے. قرآن حدیث ہمارے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہے جیسے اس وقت یہ بلب جل رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے. 2 سال کار خلافت میں مشغول رہے، کہاں گئے وہ 2 کو اور 4 کو لے کر کے کسی کو دعوت دینے، اور وہ بھی اس طرح کے مسجد میں جا کے ٹھہرے، اس مسجد میں کل اس مسجد میں پرسوں اس مسجد میں. تو پھر کیا نکلنا نہیں چاہیے؟ یہ نہیں کہہ رہا. یہ جو تم اسے فرض قرار دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اگر یہ بھی کہہ دیا کہ آج نہیں کل نکلوں گا تو کعب بن مالک جیسا حشر ہوگا، یعنی مسلم ہو جاؤ گے، معتوب ہو جاؤ گے. یہ کہاں سے آیا؟ کون سی شکل؟ یہ کون سی
ٹھہر جاؤ ابھی بعد میں پوچھ رہا ہے کون سی شریعت میں ہے؟ کہتے ہیں کہ مشورہ نماز سے زیادہ اہم بھی ہے اور نماز سے زیادہ عام بھی ہے. کون سی شریعت میں؟ کچھ بھی نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسے ہی اوہو عجیب و غریب مسجد ہے نماز کے لیے نہیں ہے، اصل ایمانی حلقے قائم کرنے کے لیے ہیں. ہاں صحابہ کرام ایمانی حلقوں میں ہوتے تھے، نماز کا وقت تھا نماز بھی پڑھ لیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں تو مسجدوں کو اصلاً نماز کے لیے بتایا ہے. کون سے ایمانی حلقے؟ یہ ایمانی حلقے کہاں قائم رہے؟ کیا چاہیے ایمانی حلقے؟ تو دین و ایمان کی بات کرنے کے لیے نہ بیٹھیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ نہ بیٹھیں، مگر وہ جو تم جس طرح سے بتا رہے ہو وہ تحریف ہے دین، وہ اضافہ ہے دین میں. اچھی طرح سمجھو میرے بھائی، اللہ کا دین واضح ہے، بالکل واضح ہے اللہ کا دین. صرف آپ لوگوں کو اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ نے جو وہ دین بھیجا ہے اس کے مطابق عمل کرو، کرنے کے کام کرو، بچنے کے کاموں سے بچو. جانے کی کہیں ضرورت نہیں جانے کی، نجات کو. حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ جس علاقے سے یہ اصلاحی جدوجہد، میں اسے تبلیغ اور دعوت نہیں کرتا، تبلیغ اور دعوت اس سے غلط فہمی ہوئی. یہ اصلاحی جدوجہد حضرت مولانا نے جس علاقے سے شروع کی، میں نے ابھی اس کی پرانی تاریخ پڑھی، مل گئی مجھے کتاب. حضرت مولانا نے ایسے لوگوں میں کام شروع کیا جو نہایت اکھڑ قوم، حجت قوم، بالکل انہیں پتہ ہی نہیں تھا نہ کلمے کا نہ ایمان کا، نماز تو بہت بات کی بات ہے. تو حضرت مولانا نے دیکھا کہ میں کچھ بات کہتا ہوں، یہاں سے سنی یہاں نکال دی، کتاب پڑھ کے سناتا ہوں، ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی. تو حضرت مولانا کو امت کی اصلاح کی بڑی فکر تھی، اس میں کوئی شک نہیں. اور حضرت مولانا نے اپنی زندگی میں جو محنت کی، میں غور سے پڑھی، اس میں کہیں غلو نہیں ہے، کہیں غلو نہیں ہے، اور کوئی چیز اللہ کے قانون کے خلاف نہیں ہے. ارے حضرت مولانا نے محنت شروع کی، اور کیسی محنت کی؟ کہا بھائی انہیں ان کے ماحول سے نکالو، 2 دن کے لیے یہاں، 4 دن کے یہاں، کبھی کہتے بنگلے والی مسجد میں آؤ اور ذرا پڑھو. تو وہاں حضرت مولانا کرتے کراتے کیا تھے؟ قاعدہ پڑھا رہے، نماز سکھا رہے، کلمے سکھا رہے، عقائد سکھا رہے، دین سکھا رہے، یہ کرتے تھے انہیں وہاں بلا کے. میں نے پڑھا ابھی، اور آج 30 سال ہو گئے، چلے پر چلا، چلے پر چلا، چلے. ذرا سنائیے اور ہم بھی شریف. قرآن پاک صحیح نہیں، قرآن پاک کا دور نہیں، عقائد کا مذاکرہ نہیں، نماز کی تصحیح نہیں. حضرت مولانا نے انہیں نکالا، بے شک دیکھا کہ نکالے بغیر ماحول سے ان کی اصلاح نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے تو ہم آج بھی کہتے ہیں ایسے لوگ جائیں، انہیں ماحول ملے گا، کوشش کریں، شوق پیدا ہوگا، رغبت ہوگی، ذوق ہوگا، سیکھیں کلمہ ایمان کی باتیں سیکھیں. لیکن اب آپ لوگوں کو آگے کوئی کہے کہ نکلو، نہیں نکلو گے تو نجات نہیں ہوگی. اللہ کی پناہ، صحابہ کرام نے قربانی دی ہے، جان کی قربانی اور مال کی قربانی، اور بیوی بچوں کو قربان کیا ہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا حکم ہوتا تھا تعمیل کرتے تھے. بعد کے لیے کسی امتی کے لیے ویسا حکم نہیں ہے. وہ حالات تھے، ہنگامی حالات تھے، حکم دیا گیا. ان کے لیے کہاں حکم ہے؟ ایک آدمی گھر پر رہتے ہوئے اللہ کے قانون کی تعمیل کرے، کرنے کے کام کرتا رہے، بچنے کے کاموں سے بچتا رہے، نجات ہو جائے گی. یہ کیا کہتے ہو کہ اگر گھر سے باہر نہیں جاؤ گے اور بیوی بچوں کو قربان نہیں کرو گے، مکان دنیا اور دکان دنیا اور بیوی دنیا اور بچے دنیا اور کھیتی باڑی دنیا، کسے کہتے ہیں دنیا؟ حضرات صحابہ کرام گھروں میں بھی رہتے تھے،
کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، باغات میں بھی رہتے تھے، دنیا کے کام دھندے کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اور آقا کا جو حکم ہوتا تھا اس کی تعمیل کرتے تھے۔ آقا کے جو احکام ہیں آج بھی ان کی تعمیل کرو، نجات پا جاؤ۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، نہ بیوی کو قربان کرنے کی ضرورت، نہ بچے کو، اور اگر قربان کرنا تو بس ایک ہی مرتبہ گلے پہ چھری پھیر دو، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ کیسے بیوی بیمار، کیسا دیکھو کام کا تقاضا ہے، بھائی دیکھو تقاضا ہے، کیا تقاضا ہے؟ اپنی طرف سے جذبات میں مغلوب ہو کر جو کام کر رہے ہیں بھائی یہ گڑبڑ ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھی تقاضا تھا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رضی اللہ عنہا وہ علیم تھی، حضرت عثمان سے کہا تم وہاں رہو، تو کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں رکھا مدینہ؟ حالانکہ ہمارا یقین ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے تو انشاءاللہ صاحبزادی کو کوئی دقت نہ پیش آتی، لیکن یہ امت کو سکھلانے کے لیے تھا کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، بیوی کے حقوق ہیں شوہر کے ذمے، یہ جائز نہیں ہے کہ گھر میں بیوی بیمار ہو، بیمار کرسی دوا دارو کرنے والا کوئی محرم نہ ہو اور میاں صاحب چھوڑ کے چل دیں، اور یہ ایسی تقریر کریں گے گرجدار، ایسی تقریر کریں گے ڈرا دیں گے اسے کہ تو بیوی کو دیکھ رہا ہے، تقاضا ہے بھائی دیکھو کام کر، کس کا تقاضا ہے، کون سے کام کا تقاضا ہے؟ قرآن حدیث کا تقاضا تو نہیں تمہارے دماغ کے اوپر ہے۔ اور یوں کہیں کہ دیکھو بھائی اگر یہ حالات کو سامنے لاؤ گے بھائی دیکھو پھر کام نہیں ہوگا، مسائل کو سامنے لاؤ گے تو کام نہیں ہوگا، اللہ کے قانون کو سامنے لاؤ گے تو کام نہیں ہوگا، اور اللہ کے قانون کو سامنے لائے بغیر جو ہوگا تم چاہے اسے کام سمجھ رہے ہو وہ کام نہیں، بیکار ہے، ایسے ہی جیسے کوئی عید بقرعید کا روزہ۔ دین ہی وہ ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق ہے، بس یہ گڑبڑ کرتے ہیں، متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ معلوم کر لو علماء سے، جی ہمارے یہ حالات ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے، علماء سے پوچھو، یہ چلے والوں سے پوچھو گے وہ کیا جانے تھی؟ دین اور اللہ کا قانون علماء جانتے ہیں، عالم ربانی حقانی سے پوچھو، پھر کرو فیصلہ، کہیں متاثر مت ہونا، یہاں تقریر سن لی، وہاں تقریر سن لی، وہاں جوڑ ہو گیا، وہاں اجتماع ہو گیا، یہاں کی اور وہاں کی، ایران کی اور قرآن کی، اس قدر تحریف ہو رہی ہے کہ اللہ کی پتہ، 50 سینکڑوں چیزیں ہیں جو دین کے عنوان سے، شریعت کے عنوان سے رلا ملاتی ہیں، لیکن الحمدللہ اب علماء اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، زبانی بھی بتا رہے ہیں، آپ حضرات علماء کی طرف نہیں، علماء پر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے، اور یہ کہ مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، پوری ذمہ داری کے احساس کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نہ 3 دن کے لیے جانا فرض، نہ 40 دن کے لیے جانا فرض، نہ 4 مہینے کے لیے جانا فرض، یہ اس میں نکلنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مسنون ہے، نہ مستحب ہے، جائز ہے، وہ بھی بہت سی شرطوں کے ساتھ، بہت سی شرطوں کے ساتھ جائز ہے، جن میں سے مثلاً ایک شرط یہ بھی ہے کہ کسی ناجائز چیز کا ارتکاب کرنا لازم نہ آئے، سمجھ لو بات۔ ایک بات اور سن لو پھر آگے بات پوری کروں گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ یہاں ماشاءاللہ اہل علم بھی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں بعض لوگ، ویسے قرنی رحمہ اللہ، بہت بڑے تابعی جلیل القدر، یہ وہ بزرگ ہیں جو صحابی نہیں ہو سکے۔ کیوں نہیں ہو سکے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، مشرف باسلام ہو چکے تھے، ایمان قبول کر چکے تھے، مدینہ طیبہ سے دور یمن کی طرف تھے، جی نہیں چاہتا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، آپ کہتے ہیں جی نہیں چاہتا ہوگا،
اندر آگ لگی ہوئی تھی محبت کی اور عشق کی، اور اس سے بڑھ کر بھلا کون سی چیز اس وقت مسعود و مبارک ہو سکتی تھی کہ آپ کی زیارت جو شخص بحالت ایمان کر لیتا اور پھر ایمان ہی پر رہتا تو صحابی ہو جاتا۔ اور دیکھو مقام نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام صحابی ہے، سب سے اونچا درجہ صحابی کا ہے نبی کے بعد۔ آئے نہیں آج کل تو لوگ کہتے ہیں نکلتے نہیں جماعت میں، کیوں نکلے جماعت میں؟ ہم لوگوں کے متعلق کہتے ہیں نکلتے نہیں، کیوں نکلے؟ بتاؤ کیوں نکلے؟ کوئی بتا دے کیوں نکلے؟ پھر دیکھیں گے دین کا داعیہ نہیں، اور تمہیں ہے دین کا داعیہ۔ اور یہ جو کام کر رہے ہیں علماء وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام بتائے گئے قرآن پاک میں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بس اس پہلو پر اب نہیں جاتا، ویسے کرنی رحمہ اللہ نہیں آئے، کیوں جینے چاہتا ہوگا اندر آگ لگی ہوئی ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کی، پھر کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ شریعت کا حکم ان کے لیے یہی تھا کہ گھر پہ رہو۔ شریعت کا حکم کیسے تھا؟ شریعت کا حکم یہی تھا کہ گھر پہ رہو۔ کیسے؟ ان کی والدہ علیم تھی، بیمار پورسی، مزاج پورسی، بیمار داخل کرنے والا اور والدہ کا حق ادا کرنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ اور والدہ کا حق ادا کرنا یہ فرض ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت بڑی برکت کی چیز تھی، مگر فرض تو نہیں تھی کہ اس کو چھوڑنے سے مجرم ہو جاتے۔ دیکھو دیکھنے میں تو بظاہر عجیب سا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ تو کہہ دیتے ہیں دنیا دار، کیوں دکان بند کر کے نہیں گیا چلے میں؟ تجھے کیا پتا بعض مرتبہ دکان چلانا، دکان سے رہنا ہی فرض ہوگا۔ اللہ کے بندے کیا کہوں تجھے؟ اسے تو میں نے صوفی کہا تھا، تجھے کیا کہوں؟ نہیں اور کچھ نہیں کہتا، غلط لفظ نہیں کہتا، تجھے کیا پتا؟ بعض مرتبہ دکان پہ بیٹھنا، دکان چلانا کیسے؟ اس بیچارے کا ذریعہ معاش جائز رزق و روزی کمانے کا یہی ہے، اور جائز رزق و روزی کمانا فرض ہے۔ کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ، جو باتیں پڑھ رہا ہوں پوچھ لیو اہل علم علماء ہے یہاں، فرض ہے، فرض ایسا فرض ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن جب یہ حکم دیا کہ دیکھو اذان ہوتے ہی خرید و فروخت چھوڑ کے آؤ مسجد، اتنا ہی نہیں کہا، پھر یہ بھی بتا دیا کہ جب جمعے کی نماز پڑھ لی اب جاؤ اور اب اللہ کا رزق و روزی تلاش کرنے میں کمانے میں لگو۔ ان ظالموں نے تو اس آیت میں بھی تحریف کر ڈالی۔ وابتغوا من فضل اللہ کا مطلب بھی سارا جمہور سے ہٹ کر الگ بیان کر دیا۔ حالانکہ وابتغوا من فضل اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق و روزی تمہارے لیے مقدر ہے جاؤ کماؤ، اسے کہاں کمائیں گے بھائی؟ رزق و روزی کہاں کمائیں گے؟ مسجد میں، کہ ہاں 2 رکعت کی نیت باندھ لو، مصلی کے نیچے سے آٹا جھڑنے لگے گا۔ بس کیا کہوں، اپنے کسی بڑے گرو ہی کو پڑھوا دو 2 نماز یہاں 2 رکعت میں دیکھوں مصلی کے نیچے سے اگر آٹا جھڑنے لگے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ بڑے گرو کو لاؤ یہاں کسی کو، سبحان اللہ۔ اگر ایسا ہوا کرتا عام طور سے، وہ تو کبھی کبھی ایک معجزہ، کرامت معجزہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیوں کیے اور آپ نے تکلیفیں کیوں اٹھائی؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ سب کے دلوں میں ایمان ڈال دیں، اور اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر تھے کہ جہاد کی نوبت نہ آتی، آپ دعا کرتے اور فرشتوں کے لشکر جرار کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے، وہ تلوار سے سب کی گردن ختم کرتے۔ کیا دین کا کھیل بنا رکھا ہے؟ کہاں رزق و روزی کہاں کمایا جائے گا؟ بازاروں میں۔ بھائی دکان جو تمہیں کہا گیا تھا کہ چھوڑ کے آؤ بھائی، اب کاروبار بند کر دو، نماز کو آؤ، اب جب نماز پڑھ لی اللہ کا یہ حکم ادا کر دیا، اب دوسرا حکم، اب جاؤ کرو اپنی تجارت اور کاروبار۔ اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟
اللہ کی پناہ، میں نہیں بتاتا کہ میرے ان کانوں نے یہ الفاظ جو میں تمہیں آگے بتا رہا ہوں کہاں سنے، میں نہیں بتاتا، میں سر پہ توڑ کے رہ گیا۔ دیکھو بھائی نماز کے بعد بھائی تشریف رکھو بھائی، دیکھو بھائی مسجدوں میں بیٹھو گے تو مسجدوں والی موت آئے گی، اور دیکھو بھائی بازاروں میں جاؤ گے تو بازاروں والی موت آئے گی۔ جمعے کے دن کہا جا رہا، میں نے کہا اللہ کے حکم کے بالکل خلاف، اللہ تعالیٰ تو فرما رہے جاؤ بازاروں میں جہاں سے آئے، اور یوں کہہ رہے ہیں بازاروں میں جاؤ گے تو بازاروں والی موت آئے گی۔ یہ بازاروں والی موت کون سی موت ہے بھائی؟ یہ بازاروں والی موت کون سی موت ہے؟ موت کی ہم نے یہ قسم تو کہیں پڑھی نہیں، یہ آج ہی تمہاری زبانوں سے سن رہے ہیں بازاروں والی موت آئے گی۔ غیرت آتی ہے میرے بھائی، ہنسنے کی بات نہیں، ہمیں تکلیف ہوگی اور ہر مومن کو ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شریعت کو اور دین کو اپنی جان قربان کر کے اور کتنی تکلیفیں اٹھا کے آگے بڑھایا۔ آج اسی کے تعلق سے قتل غلط ہونے لگے اور تحریف ہونے لگے، اس کا حلیہ بگاڑا جانے لگے، تکلیف نہیں ہوگی؟ ہمارا کسی سے کوئی معاملہ لڑائی جھگڑا کا نہیں ہے، کوئی ہماری کسی سے کسی زمین جائیداد پر کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں، مگر اللہ کے دین، اللہ کے قانون اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو بگاڑا۔ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ مکان پہ رہنا دنیا، بھائی دیکھو، اور بھائی کھیتی باڑی دنیا، اور بھائی یہ تجارت، بھائی دیکھو تو تم ہی سمجھ رہا ہے کہ تجھے روزی دکان دے رہی، تو کوئی مومن الحمدللہ اتنے کمزور ایمان والا یہاں نہیں جو یوں سمجھتا ہو کہ دکان روزی دے رہی ہے، کوئی نہیں سمجھتا۔ ہر شخص کی زبان پر اللہ دے رہا ہے، لیکن ایک ذریعہ تو ہے بھائی، اسباب ہے نا، بس تو پھر تو مارنے والی ذات اللہ کی ہے، زندہ رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ خبردار پھر اگر کھانا کھایا اور پانی پیا، زندہ رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہاں دکھ لیں یہ یقین اپنا، یقین تو ہر مسلمان کا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے کھیتی باڑی کی، تجارت کی، کاروبار کیے، سب کچھ کیا۔ اگر یہ غیر دین ہوتا تو اللہ کے رسول چھڑاتے نا؟ یہاں تک تھا کہ باری مقرر تھی، اللہ کے رسول کی خدمت میں لکھنے جائیں گے اور یہ اپنے کام پر جائیں گے، پھر یہ جائیں گے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام دیں وہ یہ سیکھیں انہیں بتائیں، وہ سیکھیں انہیں بتائیں۔ ویسے کرنی رحمہ اللہ نہیں آئے، اس لیے کہ شریعت کا حکم نہیں۔ تو میں دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، جذبات میں نہیں بیان کر رہا، آواز تو بلند ہو جاتی ہے، جذبات میں نہیں۔ دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں اس واقعے سے۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے بعض مرتبہ گھر پر رہنا بھی اللہ کا حکم ہو، اللہ کے قانون کے مطابق ہو، اللہ کے قانون میں چاہا گیا ہو۔ اجی نہیں بس وہ تو ایسے کرنے کے ساتھ خاص کام کہاں ہوگا؟ ہو سکتا ہے ایسے حالات آج بھی ہوں، ہوتے ہیں۔ ان حالات کو چلے والے نہیں جانتے، شیخ چلی ان حالات کو علماء وہ جانتے ہیں اللہ کا قانون، ان سے پوچھو، وہ بعض مرتبہ بتا دیں گے کہ نہیں تم دکان بند کر کے نہیں جا سکتے، اور بعض مرتبہ یہ بھی بتا دیں گے ہاں جا سکتے ہیں۔ کوئی ضابطہ نہیں بنا رہا ہوں کہ ہر حال میں دکان پہ رہنا فرض ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسی حالت ہو، گھر کے تعلق سے اس کی بچی بیمار ہو، بچہ بیمار ہو، والدہ بیمار ہو، بیوی بیمار ہو، والد بیمار ہو، اور اس کے نہ رہنے سے خلل ہو۔ ارے نہیں جب تو اللہ کے راستے میں جائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ تیری حفاظت نہیں کریں گے اور تیرے گھر والوں کی حفاظت نہیں کریں گے؟ ارے دیکھ تیرا ایمان کمزور ہے، تو اللہ کی ذات پہ یقین تو کر کے دیکھ۔ یہ تقریریں تو کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ تقریریں نہیں ہیں۔ پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، وہاں دیکھیں گے کیا تقریر کر رہا ہے۔ شریعت کے خلاف تقریر چل رہی ہے اور لچھے دار اور غصے دار گرج دار، آدمی متاثر ہو جاتا ہے، ڈرا ڈرا کے نکال رہے ہیں آپ کو، ڈرا ڈرا کے بے ٹوٹے فضائل سنا رہے، جو فضائل جہاد کے ہیں۔ جب دیکھا کہ لوگوں کے کانوں پہ جو نہیں جینگتی ہے تو پسیجتے ہی نہیں، نکلتے ہی نہیں، تو بے ٹوٹے فضائل شروع کر دیا جن کا کوئی تک نہیں ہے، جہاد کے ہیں کوئی اس پر طاقت نہیں۔ اب میں آپ لوگوں کی تو خوبی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ عام اہل ایمان اور مسلمانوں کی تو
بیچاروں کی یہ خوبی کی بات ہے کہ انہیں تو دین سے محبت ہے، انہیں دین سے لگاؤ ہے، انہیں دین سے تعلق ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کرنا۔ اب جب انہیں یہ سب بتایا جاتا ہے تو وہ تو دین سے لگاؤ تعلق و محبت کی وجہ سے جاتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو یہ کون بتائے کہ جو کچھ بتایا گیا ہے یہ سارا فرضی اور جعلی ہے، اللہ کے قانون میں اس کی کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں ہے۔ اویس قرنی رحمہ اللہ کے قصے سے پتہ چلا۔ اور پھر اگلی بات دیکھو، صحابی تو نہیں ہوئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اونچا مقام پایا انہوں نے، باوجود صحابی نہ ہونے کے مقام کتنا اونچا پایا۔ اللہ کے راستے میں تو نہیں ہے، گھر پر ہے، یہ گھر پر رہنا ہی اس وقت اللہ کا راستہ تھا، اس کی وجہ سے کتنا اونچا مقام پایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے کہ فلاں جگہ کا رہنے والا ایک ایسا شخص جس کی یہ علامتیں ہوں گی آئیں گے، تم سے ملاقات ہوگی تو ان سے تم دعا کے لیے کہیو، ان کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ الصمد، اتنے بڑے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا دوسرا مقام ہے انسانوں میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا مقام، پھر عمر فاروق رضی اللہ، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے دعا کے لیے کہیے اور ان کی دعا قبول ہوگی۔ گویا گھر پر رہ کر والدہ کی خدمت کر کے، اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے اور اللہ کے راستے میں نہ جا کر بھی انہوں نے مستجاب الدعوات کا مقام۔ آگے بات کی سمجھ میں؟ اب یہ بتائے گا کون آپ لوگوں کو کہ آپ کے گھر کے حالات کیا ہیں اور آپ کے لیے حکم اللہ کا کیا ہے، قانون کیا ہے؟ نبی تو اب ہے نہیں، اب نبی آنے کے بھی نبی کے جو نائب ہیں جانشین یہ علماء برحق یہ بتائیں۔ اس لیے بھائی کبھی کسی کی تقریر سے بیان سے متاثر ہو کر کوئی فیصلہ ہرگز مت لینا۔ یاد رکھو یہ کھیتی باڑی کرنا دنیا نہیں ہے، یہ تجارت، بس ختم کر رہا ہوں، تجارت دنیا نہیں ہے، دکان دنیا نہیں ہے، بیوی بچوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے روپیہ پیسہ کمانے میں لگنا، ان کی ضروریات کی خاطر بھاگ دوڑ کرنا، ان کے علاج معالجے کی خاطر ضروریات مہیا کرنے کے لیے بھاگنا دوڑنا دنیا نہیں ہے، دین ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا ہے اللہ سے غافل ہونا۔ اللہ سے غافل ہونے کے کیا معنی؟ بس اللہ کی طرف توجہ کر کے گھر پر بیٹھا رہے، اللہ کے احکام سے غافل ہونا، اللہ کے قانون سے غافل ہونا، کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز نہیں پڑھتا، سچ نہیں بولتا، کسی حقوق ادا نہیں کرتا، امانت داری کا معاملہ نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، دوسرے کا حق دباتا ہے، پڑوسی کو ستاتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا دیتا ہے، زمینیں دباتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، جڑے دوسروں کی کاٹتا ہے، لڑائی جھگڑے حسد کی بنیاد پر قتل و قتال میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے احکام سے غافل ہونا یہ دنیا ہے۔ جب یہ بات ہے تو میرے بھائی ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ تیرے لیے حکم ہو گھر پر رہنے کا اور تو چل دے اللہ کے راستے میں، تو اللہ کے حکم کو توڑ کے جا رہا ہے نا، تو ابھی اللہ کے راستے میں نہیں ہے، تو یہ دنیا ہے، اور یہ گھر پر رہنا تیرا یہ دین ہے۔ موٹی سی بات ہے، نماز کے لیے موٹی سی بات ہے۔ ارے بھائی عید کے دن روزہ رکھنا دین، ابھی تو بتایا تھا کہ قانون کے خلاف ہے، تو یہ تیرا 3 دن کے لیے جانا یا چلے کے لیے جانا یا 4 مہینے کے لیے جانا بھی ہو سکتا ہے اللہ کے قانون کے خلاف ہو، یہ بھی بددینی ہو۔ چیز تو دنیا از خدا غافل شدن، نئے قماشو نقرو فرزند و زن،
اور ہمارے حضرت اقدس خان قدس سے تو ایک بات یاد آ گئی، سنا دوں میں وقت اپنا بہت قیمتی وقت آپ کے دین کے تحفظ کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، سن لو۔ حضرت اقدس خانوی مولانا اشرف علی صاحب خانوی نور اللہ مرقدہ کتنے میں اذان نہ پڑھیو، ابھی غلط نہ کرو، بس پوری کرنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وقت ہوتی اذان پڑھو، یہ چیز جاننے سیکھنے کی ہے، بس بات پوری کر رہا ہوں۔ دیکھو حضرت مولانا تھانوی یعنی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ تو ماشاءاللہ لوگ جانتے ہیں کتنے بڑے عالم گزرے۔ حضرت شیخ الاسلام مدنی نور اللہ مرقدہ بھی اپنا بڑا مانتے تھے، کتنے بڑے، حالانکہ حضرت مدنی قدس ہمارے سب کے بڑے، ہمارے سروں کے تاج، بہت اونچا مقام مجدد۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر، بس بات ختم کروں گا، اگر کسی شخص کے گھر کے حالات ایسے ہوں کہ ان حالات میں اللہ کے قانون اور شریعت کے حکم کے مطابق اسے گھر رہنا ضروری ہو جی، اور اسے حرمین شریفین سے عشق کا تعلق ہو، محبت کا، بڑا محبت کا تعلق ہو، اور یہ اندیشہ ہو غالب گمان کہ اگر حرمین شریفین کے حالات اس شخص کے سامنے بیان کیے گئے تو اپنے پر قابو نہیں رکھ سکے گا، حرمین شریفین جانے کے لیے مجبور ہو جائے گا، سمجھے گا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے سامنے حرمین شریفین کے حالات بیان کرنا جائز نہیں۔ حرمین شریفین کا تذکرہ بھی ناجائز ہے، بھائی کس نے کہہ دیا ہے، کون ظالم ہوگا حرمین شریفین کا تذکرہ ناجائز بتا دیا؟ ایسے شخص کے سامنے، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کی روح سے اس کا گھر رہنا ضروری ہے، گھر سے باہر جانا جائز نہیں، اور تو نے حرمین شریفین کے حالات بیان کر دیے، وہ اس پر مجبور ہو گیا جو ناجائز تھا، تو اس ناجائز کا سبب بن رہا ہے تیرا ذکر و تذکرہ، یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ ہے وہ قانون کی جانکاری، جیسے ڈاکٹر ہو سکتا ہے عام لوگ کسی چیز کو تندرستی سمجھتے ہوں، اور جب بڑے ماہر ڈاکٹر کے پاس لے گئے کہا ارے تو مجموعہ امراض ہے، 3 بیماریاں پکڑی بڑی خطرناک، اور ماشاءاللہ دیکھنے میں آتا کرتا ہے سارے تندرست ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے عالم اور غیر عالم کہ ہم لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کھیتی باڑی دنیا، یہ تجارت دنیا، یہ دکان دنیا، روپیہ پیسہ دنیا، نہیں، اگر تم اللہ کے قانون کے مطابق یہ سب کام کر رہے ہو، عین دین ہے، بالکل دنیا میں بیوی کے حقوق ادا کر رہے، ماں باپ کے حقوق ادا کر رہے، بچوں کے حقوق ادا کر رہے، لوگ کیا کہیں گے، اجی لو مولوی صاحب تو ایسی تقریر کر گئے، اب تو کوئی جاوے گا ہی نہیں، اور نہیں جاوے گا تو کون سی قیامت برپا ہو جائے گی؟ اگر نہیں جاوے گا تو کون سی قیامت برپا ہو جائے گی؟ کون سا فریضہ چھوٹ جائے گا؟ اور تو جو نقشے دار گچھے دار تقریر بیان کرتا ہے، ادھر ادھر کی ہانکتا ہے قرآن و حدیث کے خلاف، وہ اچھا ہے، تاکہ بیتوکی باتیں بیان کر کے انہیں گھروں سے نکال دو۔ گھروں سے نکالنے کو اور نکلنے کو کس نے کہا ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب نے شروع کیا، نکالنا شروع کیا، لے گئے، فائدہ ہوا، ٹھیک ہے، کوئی جاتا ہے گھر کے حالات اس کے ایسے ہیں کہ کوئی ناجائز چیز کا ارتکاب کرنا لازم نہیں آئے گا، جا رہا ہے اور فائدہ ہوگا، کوئی منع نہیں کرتا۔ اتنی کس نے کہا ہے کہ اگر نہیں جاؤ گا تو نہیں ہوگی اور مغفرت نہیں ہوگی، اور اس میں بھائی جاؤ اور دکان کو قربان کرو، کیا فضول واحیات باتیں ہیں۔ بس میرے بھائیوں، میں یہی عرض کرنے آیا تھا کہ اللہ کا قانون علماء جانتے ہیں، اللہ کے قانون ہی کا نام دین ہے۔ کب اللہ کے قانون کا کیا تقاضا ہے، کہاں اللہ کا بندے کی طرف کون سا حکم متوجہ ہو رہا ہے، اسے علماء جانتے ہیں، ان سے پوچھو۔ چلنے میں جانے والے نہیں جانتے، سال لگانے والے نہیں جانتے، چاہے 40 سال بھی اس راستے میں چلتے ہوئے ہو گئے ہوں، وہ نہیں جانتے، اللہ کا قانون نہ جان سکتے۔ ایک شخص
40 سال بھی اگر تندرست رہے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، ماسٹر نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا، وہ تو یہی بنے گا جب سیکھے گا۔ بس مجھے پتہ یہ چلا کہ یہاں کسی موقع سے کہیں کی کوئی جماعت آئی تھی اور انہوں نے یہاں یہ ایسی بات کہی کہ صاحب یہاں یہ کام نہیں ہوتا تو یوں کر دیں گے اور وہ کریں گے اور یہ کریں گے، اور ہم نے تو وہاں فلاں امام اور مؤذن کو وہ دکھا کے گاؤں کے لوگ اسے کیا کہتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں اس کا مطلب، ہاں یہ بھی کوئی دین ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ کیا واہیات بات ہے کہ پہلے دکھا کے، یہ بھی کوئی دین ہے؟ تو ہم نے یوں کر دیا، تمہیں بھی سیدھا کر دیں گے اور یوں کر دیں گے، اور وہ کیا ہے یہ فضول بات ہے۔ میں بڑی حیرت ہوئی، ابھی امام صاحب تو گھبرائے ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ نے حق کا ساتھ دیا اور ان کی پیٹھ اور پشت تھپ تھپائی۔ عجیب صورتحال ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے تو علماء کا اکرام، عورت علماء کی توحید، ہم ہیں شیخ چلی، ہم جانتے ہیں، تم کیا جانو؟ تم چاہے شیخ چلی نہیں شیخ 50 چلی ہو جاؤ۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ان کا ساتھ دیا، صحیح ساتھ دیا، بالکل کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں، بالکل جو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عالم کو ایک شخص ایسی باتیں کہتا ہے، وہی بات ہے، کیا بات ہے کہ بھائی ہمارے بزرگوں نے اصلاحی کوشش کی، اس طرح نہیں کی، تواضع کے ساتھ کی، اخلاص کے ساتھ کی، درد و طلب کے ساتھ کی، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی، جبر و اکرام نہیں کیا۔ اب بھی ایسے لوگ کھڑے ہیں، گنجائش ہے، تو جا رہا ہے، شوق و شوق پیدا ہوگا، کوئی مظاہرہ نہیں، مگر یہ کیا بات ہے کہ پہلے کے زور سے تم کرو گے کہ چلے میں نکلو اور 3 دن میں نکلو اور 10 دن میں نکلو، یہ کوئی دین ہے؟ بالکل نہیں۔ اور میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ نہیں، وہاں جوڑ نہیں، مت رکھواؤ، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بھی آپ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ کوئی بات ہے؟ دین کا چہرہ مست کرنا چاہتے ہو، دین کو بدلنا چاہتے ہو، شریعت میں تحریف کرنا چاہتے ہو، اور چاہتے ہو تمہارا بتایا ہوا دین چلے، تمہاری بتائی ہوئی شریعت چلے، اور تمہارا بتایا ہوا اللہ کا قانون چلے؟ نہیں ہوگا۔ اللہ کے قانون کو اللہ کا قانون جاننے والے جانتے ہیں، وہ چلے گا، وہ نہیں چلے گا جو تم لاؤ گے جعلی قسم کا دین۔ اصلی دین انشاءاللہ چلے گا۔ اور میں نے کہا ٹھیک ہے، تم کوئی نظام رکھو، میں ذرا تفصیل سے سمجھاؤں گا، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں۔ لوگوں کو میں نے کہا عوام لوگوں کی تو خوبی ہے، جب وہ کسی چیز کو دین سمجھتے ہیں وہ بیچارے راضی ہوتے ہیں، مگر انہیں بتائے کون کہ یہ دین ہے یا غیر دین؟ یہ علماء۔ آپ لوگوں کی کسی کی کوئی کمی کمزوری کی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کو تو دین سے محبت ہے، مگر یہ تو سمجھ لو کہ دین ہے کون سا، یہ تو بتانا پڑے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت اقدس خان قدس نے ایک دعا کرنے کی ہر مسلمان کو نصیحت کی، اگرچہ وہ عربی میں ہے، لیکن یہ بھی فرمایا بھائی عربی میں نہ کہہ سکو اور نماز کے بعد اردو میں کہہ دیا کرو۔ عربی کے الفاظ تو یہ ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ کیا ہے اس کو اردو میں؟ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا اور اس کی پیروی کرنا نصیب فرما، اور باطل کو باطل دکھلا اور اس سے بچنا نصیب فرما۔ میں یہ دعا 30 سال سے کر رہا ہوں، اور کچھ نہیں۔ نماز میں کون کہہ رہے جو لوگ نماز میں پڑھتے ہیں کون کہہ؟ ہمیں تو حکم نہیں دیا ہے، آج میں نے کہہ نہیں دیا، نماز کے لیے اعلان ہے، ہمیں حکم نہیں ہے گشت کرنے کا۔ نماز پڑھنے والوں کو آپ لوگ جاتے ہیں چپکے سے کہہ دیں، اور یہ جو فجر کی نماز کے بعد جا کے کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ آپ رسوا کر رہے ہیں مسلمان کو، یہ ہے دین پہنچانے کا طریقہ۔ دین پہنچانے کا طریقہ بھی صحابہ سے سیکھو، تابعین سے سیکھو، تابعین سے سیکھو۔ کہاں سے آیا ہے یہ؟
اے بھائی، اے آ گئے اللہ کے بندے، اے دیکھ اللہ کا پیغام لے کے آئے۔ حضرت گنگوہی نے کتنے گشت کیے، اور حضرت خانوی نے، حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکیہ صاحب نے، حضرت مدنی نے، حضرت شیخ الہند نے، حضرت مولانا، اور اوپر تک چلو۔ انہیں دین کی فکر نہیں تھی، امت کی فکر۔ ان لونڈوں بچوں کو ہوئی ہے امت کی فکر اور دین کی فکر، جانتے تو کچھ ہے نہیں، بالکل جائز نہیں ہے، یہ رسوا کرنا ہے۔ اجی ہماری نیت رسوا کرنے کی نہیں، تو میں بھی پھر کسی کے ڈنڈے مارنا شروع کر دوں اور کہوں بھائی میری نیت تو تجھے آرام پہنچانی ہے، ڈنڈا۔ ارے بھائی نیت ہی دیکھی جائے گی، یہ طریقہ بھی دیکھا جائے گا۔ تو وہ صوفی صاحب بھی کہہ سکتے ہیں میری نیت حرام کام کرنے کی نہیں ہے، میری نیت تو اللہ کو خوش کرنے کی، میں عید بقرعید کا روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں۔ نماز کے لیے کہنا کس طریقے سے فقہاء نے پورا دین سمجھایا ہے۔ آپ نماز کے لیے کہتے ہیں، دیکھا کہ کوئی بھائی نماز میں نہیں آتا، چپکے سے تنہائی میں کسی ایسے وقت مل جائے، بھائی آپ کی نفع کی بات ذہن میں آتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دیں، اخلاص کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اسے حقیر نہ سمجھتے ہوئے بلکہ مریض سمجھتے ہوئے ہمدردی کے ساتھ کہو بھائی ایسا ہے، یوں خیال ہوتا ہے، ایسا ہے، شاید کچھ مشغولی زیادہ رہتی ہے، بھائی گھر پر پڑھتے ہو تو بھائی مسجد میں پڑھ لیا کرو۔ یہ ہمارے بزرگوں نے بتایا، یوں نہ کہو کہ تم نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھ لیا کرو۔ طریقہ بتایا بزرگوں نے، بھائی شاید گھر پڑھ لیتے ہو، بھائی مسجد میں پڑھ لیا کرو، مسجد کا ثواب زیادہ ہے۔ اس طرح سے تو ہے نمازی، ہر نمازی ایک دو کو چپکے سے تنہائی میں کہے، یہ ہے طریقہ۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اور یہ تو ابھی چلا ہے چند سالوں سے، پہلے نہیں تھا۔ اور مشورے میں بیٹھ کر بھی یہ جائز نہیں ہے۔ آپ وہاں نامزد، اچھا بھائی آج کون کون بھائی نماز میں نہیں آئے، تم رسوا کر رہے ہو کہ نہیں، ہمارے لیے تو رسوا کرنے کی نہیں، اصلاح کی ہے۔ کس نے حکم دیا ہے اس کا؟ بالکل صحیح نہیں ہے۔ کیوں بڑھتے ہو تم آگے؟ کیا سمجھتے ہو کہ قرآن و حدیث میں دین پہنچانے کے طریقے نہیں بتائے گئے؟ میرے پاس ہے کتاب، کوئی آئے تو میں دوں گا، سب بتایا گیا ہے۔ بات وہی ہے کہ اللہ کا قانون جانتے نہیں اور کرنا شروع کر دیا تو غلطی تو ہوگی۔ ڈرائیوری سیکھی نہیں اور گاڑی پر بیٹھ گئے، غلطی تو ہوگی۔ وہ کہے میری نیت حادثہ کرنے کی نہیں تھی، ڈرائیور کیا کہے گا، اجی میری نیت تو آپ کی خدمت کرنے کی تھی، محبت میں۔ تو گاڑی چلانا جانتا نہیں تو خدمت کرے گا یا گڈھے میں لے جا کے مارے گا؟ یہ ہے طریقہ۔ ہاں، اور طریقہ یہ ہے کبھی علماء کو بلاؤ، وہ لوگوں کو بتائیں گے، ان کی غفلت بتائیں گے اور چیزیں بتائیں گے، انشاءاللہ اس طرح زندگی میں جینا ہوگا۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ ہمیں صحیح دین پر چلنا نصیب فرما، اے اللہ جعلی دین سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ سنت اور شریعت کا اتباع نصیب فرما۔ اے مولا کریم ضلالت و گمراہی سے ہمیں بچا، اے اللہ حق پر چلا، تیری رضا اور خوشنودی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو تجھے ناراض کرنے والے اعمال ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان سے ہمیں ہر مومن کو، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، امیروں کو بھی، غریبوں کو بھی، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی، بے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی، سب کو بچا۔ اے مولا کریم ہمیں اخلاص بھی نصیب فرما اور تیرے قانون کی پیروی بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں غلو سے بچا، تحریف سے بچا، تعویل جاہلین سے بچا، انتحال المبتلین سے بچا۔ اے اللہ حق کو حق دکھلا، اس کی پیروی نصیب فرما، باطل کو باطل دکھلا، اس سے بچنا نصیب فرما۔ اے اللہ اس وقت ہم یہاں بیٹھے، باتیں کہی گئی، سنی گئی، ان سب باتوں کو ہمارے لیے
مفید و نفع بخش بنا دے۔ اے اللہ ہمیں سوجھ بوجھ نصیب فرما دے، حلال رزق و روزی ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما، حرام رزق و روزی سے ہماری حفاظت فرما، ظلم و ستم سے حفاظت فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حق تلفیوں سے بچا، قتل و قتال سے بچا، لڑائی جھگڑے سے بچا، حسد و بغض اور کینے سے بچا۔ اے مولا کریم قرآن پاک سیکھنے کی، دین سیکھنے کی، نمازیں سیکھنے کی اور پڑھنے اور ان پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے بچوں کو دین کا علم سکھا کے انہیں اے اللہ عالم بنانے کی بھی فکر نصیب فرما، تاکہ تیرے قانون کے جاننے والے زیادہ سے زیادہ ہوں اور تیرا دین محفوظ رہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔